اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ والنماز کے ذریعے میں آپ کو لیسن نمبر 1A میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اس سبق میں ہم تعوذ پڑھیں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کورس کا تعارف جو ہے کچھ اس کو ریوائز کریں گے۔ تو یہ QC1 کورس کہلاتا ہے، یعنی قرآن کورس 1 لیول، اور اس کا بیچ نمبر 535 ہے۔ یہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں یہی نمبر ہے، اور یہ ساری ہماری بات چیت وہیں پہ ہی ہوگی، سب آپ کے نوٹسز بھی وہیں جائیں گے، اور جو آپ کا ریڈنگ مٹیریل، ویڈیوز اور سلائڈز بھی اسی میں جائیں گی۔ تو ہم تھوڑا سا اس کا تعارف دوبارہ کروا دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی یونیکلی ڈیزائن کورس ہے، اور قرآن مجید کو سیکھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں کی کلاسز میں انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے۔ کل 20 اسباق ہیں، جن میں سے آج ہم پہلا اسبق پڑھ رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ اب ایک ضروری بات جو آپ کو بتانی ہے کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، نہ یہ تفسیر کا کورس ہے، نہ تجوید کا کورس ہے، یا نہ یہ ناظرہ کا کورس ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں وہ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی فقہ کا کورس ہے۔ یہ قرآن کو سمجھنے یا قرآن فہمی کا کورس۔ دوسروں کو دعوت دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن آج کل میں، کیونکہ پھر اب ہم نے کہا 50% الفاظ سیکھ لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے، ہم کہتے ہیں تو الفاظ جو ہیں وہ کتنے الفاظ ہیں جن میں سے کہ ہم 50% سیکھیں گے، تو وہ کتنے ہوں گے اور وہ کیسے سیکھیں گے۔ یہ جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسا بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ جو ہے اس کو ہم حافظی مدنی مصحف بولتے ہیں۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جو کہ حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک جیسے صفحات ہیں، سطریں ہر صفحے پہ ایک جیسی ہیں، ہر سطر میں تقریباً حروف ایک جیسے ہیں، اور ہر صفحے میں آیت جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کے صفحات 600، یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اس میں MCQs آ جاتے ہیں۔ 600 صفحات ہیں اس میں، اور ہر صفحہ پر 15 لائنیں یا 15 سطریں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب اگر ہم 15 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آئے گا؟ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ 135 شاباش، ویری گڈ، بڑا اچھا آپ کا میتھس ہے۔ لیکن ہم تقریباً کے حساب سے چلے، ہم اس کو 130 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تقریباً 130، ویسے 135 ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کل کتنے الفاظ ہو گئے قرآن پاک میں؟ 78,000، 78,000۔ یہ کل الفاظ ہیں قرآن پاک پہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم 50% سیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ 50% سیکھیں گے کیسے؟ 78,000 تو بہت زیادہ ہے۔ کیا ان کو سیکھنا آسان ہے؟ نہیں نا۔ تو کل الفاظ 78,000 ہیں۔ اگر ہم اصل الفاظ دیکھیں بغیر ریپیٹیشن کے یا بغیر تکرار کے، تو یہ 17,000 رہ جاتے ہیں۔ 17,000 کیا آسانی سے سیکھ سکتے ہیں؟
چیٹ باکس میں بتائیے یا انمیوٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں. 17,000 آسانی سے سیکھ سکتے ہیں آپ؟ بہت مشکل ہے نا. تو اگر ہم مشکل. گرامر کے علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد جو ہے پھر یہ ان کی جو ہے تعداد وہ 4,500 رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم روٹ لیٹرز مادے کے حروف بھی جان لیں تو پھر یہ 1,850 رہ جاتا ہے. مادے حروف کا مطلب ہے جیسے ہم 3 حروف لیتے ہیں، عین، لام اور میم، تو عالمہ میں بھی یہی تینوں حروف ہیں، تعلیم میں بھی دیکھیں یہی ہیں، عالم میں، علام میں، علامہ میں. اس کا یہ مادے کا رکیہ مطلب یعنی ایک ہی مادے کے بہت سارے الفاظ آ سکتے ہیں، 2 3 4 5 6 ایسے آ سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے تقریباً ہمیں 4,500 الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں. تو یہ اگر ہم الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں پلس ہم یہ بھی بیسک سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کے الفاظ سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں 78,000 کی بات کروں اور ہم اس کا آدھا کریں تو بہت مشکل، وہ بھی 39,000 بن جاتے ہیں. تو وہ کہیں گے جی ہم کیسے 20 گھنٹوں میں یہ سیکھیں گے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 20 گھنٹوں میں یہ سب سیکھ جائیں گے. ایک دفعہ کچھ شاید لوگ نئے بھی آئے، پہلے والوں کے لیے بھی دیکھیں، کل ہم نے منڈے کو الحمدللہ یہ کورس شروع کر لیا ہے. ہر ہفتے میں پیر اور منگل کو 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی 7 سے 8 بجے. ٹھیک ہے، جو پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم ہے. منگل 21 نومبر 21 نومبر کو انشاءاللہ تعالی ہماری جو کلاسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور پھر ہم 1 ویک کے بعد جو نیکسٹ آئے گا اس میں ہم آپ کو 28 29 کو آپ کو ریویژن کرائیں گے. اور اس کے بعد آپ کا فائنل کوئز ہوگا 4 دسمبر کو. درمیان میں جب ہمارے 11 لیسنز ہو جائیں گے، اسباق ہو جائیں گے، تو پھر ہم ایک مڈ کوئز بھی آپ کو چھوٹا سا دیں گے. تو 7 سے 8 تو ہمارا ریگولر کلاس کا ٹائم ہوگا، لیکن 20 منٹ پہلے انشاءاللہ ہم گرامر کی، جیسے میں آج جو گرامر کا سبق آپ کو پڑھاؤں گی 1B، اس کی ریویژن ہم رکھتے ہیں. وہ نیکسٹ منڈے 6:40 پہ سے 7 بجے تک اس کی ریویژن ہوگی. آپشنل ہے، لیکن اگر آپ اٹینڈ کریں گے تو آپ کو گرامر سیکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ٹائم ٹیبل پورا آپ کو کل بھی دے دیا تھا، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے. اب دیکھیے کلاسیں تو 2 دن ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہے. باقی اب آپ کے پاس 5 دن ہوتے ہیں پورے. تو ان 5 دنوں میں آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی نکالیں. مجھے پتا ہے آپ سب لوگ بزی ہیں، بہت سارے لوگ جاب کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، گھر داری، بچے، سب ذمہ داریوں کے ساتھ. مجھے پتا ہے آپ لوگ اس شوق ہے اس سے آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے. تو ہوم ورک جو ہے وہ اس کی میں ویڈیو بھی ڈال دوں گی کہ آپ نے وہ کیسے کرنا ہے. گوگل کے ہوم ورک میں چھوٹے چھوٹے سے MCQs آ جاتے ہیں، چند منٹوں میں وہ ہو جاتا ہے. بس آپ نے آپشن سلیکٹ کرنی ہے ABCD جو بھی ہوگی. اب سارے سوال کر لیں تو اس کے بعد سبمٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی میرے پاس گوگل میں آ جائے گا. اچھا، سبمٹ کرنے کے بعد آپ پھر بالکل شروع میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ویو اسکور. تو آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو اپنا اسکور بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گی. دوبارہ سے پیپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی غلطی کیا تھی اور صحیح آنسر کیا ہے. تو یہ 2 لیسنز کے بعد آئے گا. آج رات کو یا کل صبح میں ہوم ورک پہلا بھیجوں گی، کیونکہ انٹروڈکٹری کا اور جو آج لیسن 1 کا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کی ویڈیو بھی بھیج دوں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اسکرین شاٹ لے لیں اپنے مارکس کا، یا کم از کم اپنے مارکس لکھ لیں، کیونکہ اس پہ اور کرنا آپ نے اس کو بک کھول کے، یہ اوپن بک ہے، بک کھول لیں، ویڈیوز کھول لیں، سلائیڈز دیکھیں، دیکھ کے کرنا ہے. لیکن کوشش کریں کہ کنفرم پہلے اپنا چیک کریں. اچھا، اگر آپ نے B آپشن چیک کی تو بک سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ B ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کا کوئز نہیں ہے، یہ آپ کا روٹین کا ہوم ورک ہے. لیکن اس کے آپ کو جیسے کل بتایا تھا 15 نمبر اس کے آپ کے ملیں گے ہوم ورک کے. اسی طرح سے ایک ورک بک ہے، کل آپ کو میں نے دکھائی تھی. ایسے یہ ایک لیسن کا 1 پیج کا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے بک سے دیکھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ اگر گرامر میں چانس ہوتا ہے کہ کبھی غلطی نہ ہو جائے تو ہم انشاءاللہ تعالی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کی ورک بکس ان کو آپ بھیجا کریں گے اور وہ چیک بھی کریں گے، وہ بھی سسٹم آپ کو بتائیں گے. اس کے بھی 15 نمبر آپ کے مل جائیں گے. تو یہ 30 نمبر جو ہیں یہ آپ
کر کے ایک تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی, آپ کو سبجیکٹ آ جائے گا, اور اینڈ میں آپ کے 30 میں سے آپ 30 لے لیں, 29 لے لیں, 28 لے لیں, اتنے مارکس تو اس میں سے ضرور آپ کو لے لینے چاہیے. اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک دیکھ کر کم از کم 5 منٹ, زیادہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں, اور 5 منٹ جو ہیں وہ اپنے حافظے سے جو چیزیں آپ نے یاد کی ہیں ان کو بھی ریوائز کرتے رہیں. تو یہ ویکلی آپ نے کام کرنے ہیں. کوشش کیجئے کہ اس ہفتے کے 2 لیسنز اس ایک ہفتے میں اگلے پیر سے پہلے آپ کے اس کا ہوم ورک بھی بھیج دینا چاہیے آپ کو, اور ورک بک بھی آپ کو کمپلیٹ کر لینی چاہیے, اور لیسن کو بھی آپ کو پڑھ لینا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کورس کے ہمارا مقاصد کیا ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. اگر آپ 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھ لیں گے, 50%, تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہو جائے گا. اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے یا نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آسان نہیں ہے. نماز سمجھ میں آ جائے, جب آپ کو نماز کے معنی آ جائیں گے, ہر جو بھی آپ آیت جو لفظ پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کتنا اچھا ہو جائے گا. تو پتہ چل جائے گا کس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو سے عرض کر رہے ہیں, اور کب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ کا جواب دے رہے ہیں. تو بہت آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا فرق آپ کی نماز میں آ جائے گا. نماز بہت مؤثر ہو جائے گی, خضوع خشوع اور شوق پیدا ہوگا. دیکھیں اگر قاری صاحب جو ہمارے بھائی بیٹے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, وہ کوئی تلاوت کر رہے ہیں, اگر آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے, اگر اس میں خدا نخواستہ کسی عذاب کا یا اس کا ذکر ہے, تو ایک دم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اور اگر اس میں کوئی خوشخبری ہے کہ جنت کی اچھی بات کی, تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے. لیکن جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا پڑھا جا رہا ہے عربی میں, تو ہمیں یہ سب چیزیں جو ہیں پیدا نہیں ہوگی. اسی طرح سے گھر پہ بھی جب ہماری بہنیں بیٹیاں تلاوت کرتی ہیں, تو پھر ان کو سمجھ آتی جائے گی. اب قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ زندگی میں قرآن لانے کا کیا طریقہ ہے, تو اس میں ایک ماڈل ہے, اس کے مطابق ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا. اور اس کورس میں بہت سے نیک اعمال ہم سیکھیں گے, اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہوگی, تو پرسنل لیول پہ, ایون سوسائٹی میں, فیملی میں جو ہے سب چیزیں بہت بہتر ہو جائیں. اور بونس آج کل کہتے ہیں جی سیل ہے, بائی 1 get 1 free, تو یہ بونس میں آپ کو عربی بول چال کے 100 جملے بھی آپ انشاءاللہ سیکھ لیں. یہ سب تو ہم کل پڑھ چکے تھے, لیکن اس لیے ریوائز کرا دیا کہ تھوڑا سا آپ کو پکا ہو جائے. اب کورس جو ہے اس کا سلیبس کیا ہمارا, نماز جس میں اذان ہے, سورۃ فاتحہ, قیام, رکوع, سجود, تشہد, درود اور درود کے بعد کی دعا. اس کے بعد آخری 6 صورتیں ہیں, اور چند دعائیں, 4 دعائیں ہیں. قرآن سیکھنے کی دعا ربی زدنی علما, یہ روز پڑھا کریں گے ہم انشاءاللہ. وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ, اور وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اچھی طرح سے وضو کر لے اور اس کو پڑھ لے, تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی, اور پھر نماز کے بعد کی اللہم انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا, کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے, اس کی عبادت کرنے کے, اس کی شکر کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی ہم خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا تھی. تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سیکھیں گے. اب ان سب چیزوں کے علاوہ یہ تو ہوگا قرآن کا پارٹ, ایک حصہ ہوگا گرامر کا, ٹھیک ہے. اور گرامر میں ہم نے تھوڑی تھوڑی بڑی آسانی سے, کل تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہم اشاروں سے گرامر اتنی آسانی سے سیکھیں گے. تو یہ نماز, یہ 6 صورتیں, 4 دعائیں اور کچھ گرامر کے قواعد سیکھ کے ہم 232 الفاظ سیکھ لیں گے صرف 20 گھنٹوں میں, جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار ہے. یہ اب یہ غور کریں, یہ اس طرح سے ہوگا 50% الفاظ. یہ پلیز اپنا فرخندہ بند کر لیں, لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے 232 آپ میں الفاظ سیکھنے ہیں, جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار, 40,000 جرنلی ہم کہتے ہیں, لیکن دس از دی ایگزیکٹ فیگر. تو اس طرح سے سوچتے 78,000 یہ ہیں, اور یہ ہم نے سیکھ جانے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ
استقامت کے ساتھ کرتے رہیں اور آپ خود حیران ہو جائیں گے 20 لیسنز کے بعد کہ آپ کو تو واقعی کچھ آ گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور گرامر میں ہوا ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ اس سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 7248 بار آئے ہیں۔ سوچیں کوئی 11% تو آپ آج کے لیکچر میں ہی سیکھ جائیں گے 78,000 کا۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 1 میں 12 الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 7248 بار آئے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک سیل بنایا، ہم نے روز یہ بیٹری ہے، ہم نے اس کو چارج کرنا ہے۔ تو آج کے لیسن کے بعد یہ 7248 ٹھیک ہے، اس پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نے یہاں پہ آنا ہے 41,000 پہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ٹوٹل 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم نے یہ اتنے الفاظ سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے 78,000 اور 17,000 اس طرح سے نہیں سیکھنے۔ اور انشاءاللہ تعالی اب آپ کو تسلی ہوگی کہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک جو ہمارا دشمن ہے شیطان، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی جب آپ نے رجسٹریشن کرائی تھی نا، تو اس کو اسی وقت بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کام کرنے لگے۔ اب کل آپ نے کلاس بھی اٹینڈ کر لی، اب آج بھی آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس کو تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ تعوذ، اس کا پروننسیشن تعوذ ہے، ٹھیک ہے، کس کے پر واو پہ شد ہے، تعوذ۔ قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے شیطان پناہ مانگ رہے ہیں، شیطان سے، کیونکہ شیطان جو ہے ہمیں ہر اچھی بات سے، خاص طور پہ قرآن پاک پڑھنے سے لاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے، یہ ہمارا طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم ان کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں گے، اور ہر لفظ کی بناوٹ پہ، اس کی حیت پہ غور کریں گے، اس کے اگر ٹکڑے ہو سکتے ہیں وہ کریں گے، اور آہستہ آہستہ پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ حرف ہے یا فعل ہے یا اسم ہے، وہ ابھی تو نہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایسے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی، باللہ من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ اب ہم اس کا ایک ایک لفظ کر کے تو اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ، یہ قرآن میں 7 بار آیا ہے۔ یہ فگرز آپ نے یاد نہیں کرنی، آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کتنی بار یہ تھی۔ اس کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں مطلب ہے اعوذ۔ یہ جو یہاں لکھے ہوتے ہیں یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اس پہ آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ اس میں الف نہیں لکھا ہوا، کیونکہ یہ اس کا آگے صیغہ بنتا ہے، وہ بعد میں ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اسی کورس میں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، اور قرآن پاک میں یہ 7 بار آیا ہے۔ اب ہم کیوں پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ فوراً آپ سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، ہے نا؟ کہیں فیکٹری کی وزٹ کے لیے جانے ہو تو وہ آپ کو اسپیشل ماسک دیں گے، اوور آلز دیں گے، گوگلز دیں گے کہ جی کوئی کیمیکل کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو وہ تو سیفٹی فرسٹ، ہمیشہ اپنی حفاظت کا ہم خیال کرتے ہیں نا۔ کچھ کا ایسا کیمیکل ہے، کچھ ہے، تو گلوز پہن لیں کہ جی آپ کے ہاتھوں کو نہ نقصان ہو جائے، گوگلز پہنے، آنکھوں میں نہ چلی جائے، ہاتھوں کو نہ کچھ ہو جائے۔ تو ہمیشہ اصول کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ، اور بکل اپ، یو ہیو ٹو گیٹ پروٹیکشن۔ تو ہر کام سے پہلے حفاظت کی خیال رکھنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب باللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی۔ قرآن پاک میں 2250 بار یہ لفظ آئے۔ اب دیکھنا ہم نے کہ کیا ہم
یہ ایسا پورا لفظ ہے یا اس کے کچھ ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایکچولی بی اور اللہ. کتنے ٹکڑے ہوئے باللہ کے؟ انمیوٹ کر کے بولیے جی, کوئی بولے, انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو جی. 2 ٹکڑے ہیں, بی اور اللہ, بی اور اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ بی کا مطلب ہے کی, یہاں پہ بی کا مطلب ہے کی, اللہ کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے اللہ. تو ہم چاہتے ہیں اللہ کی پناہ, پناہ میں آتی ہوں کس کی؟ اللہ کی. یعنی ہم اللہ کی حفاظت میں آنے کی دعا کر رہے ہیں سب سے پہلے, سیفٹی فرسٹ. ٹھیک ہے, اب عربی میں ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ اکٹھے آ جاتے ہیں, جیسے بی اور اللہ. بی کا مطلب کی, اللہ مطلب اللہ, تو اس کے ہم 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آ جاتا ہے من. من کا مطلب ہے سے, من زیر کے ساتھ ہے, من سے. خالی لکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ جزم سے لکھ سکتے ہیں, یہاں من الشیطان کیونکہ اس کے ساتھ ملانے ٹھیک ہے, تو من کا مطلب ہے سے. اب اگر آپ نے من سیکھ لیا ایک لفظ اور آپ کو سے اس کا مطلب آ گیا 3215 بار یہ آیا قرآن پاک میں. آج آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے, جب آپ جائیں گے تو قرآن پاک کو کھولیں, آپ کو ہر صفحے پہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ دیکھیں, بچوں کو بٹھائیں, ان کو کہیں کہ یہ آپ ڈھونڈیں, تو جیسے ہی کھولیں گے تو اس میں ہمیں یہ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ باللہ وہ بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ ہمیں اتنے لفظوں پہ ہمارا تعارف ہو گیا ہے, اس قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تو تعلق بننا شروع ہو گیا ہے. اس طرح سے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اب تو رواج نہیں رہا. جب عید کارڈ یا وہ کارڈ جاتے تھے تو من جانب, جس کا مطلب تھا جانب سے, اس کی طرف سے, اردو میں بھی ہم جس کو استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں بھی من سے 3215 بار آیا ہے. الشیطان کس کی ہم وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ شیطان. الشیطان ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ملا کے, لیکن ایکچولی یہ ال اور شیطان اس کے بھی دو ٹکڑے ہم کریں گے, 2 لفظ ہیں. ال کے کئی مطلب ہیں, لیکن یہاں ال کا مطلب ہے تمام, all types of شیطان, ہر قسم کے شیطان, ہر شیطان سے. ٹھیک ہے, کہ ایک شیطان تو نہیں, اس کے بہت سارے چیلے, بہت سارے شیطان جو ہیں, اور کئی جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, کوئی انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. تو جنرلی ہم بات یہاں ال کا یہاں مطلب ہے تمام, ساری کی ساری ٹائپس شیطان کی جو ہیں وہ ہیں. تو اس میں بھی اس کے 2 ٹکڑے گریں گے, ال اور شیطان. شیطان کا مطلب ہمیں پتہ ہے شیطان ہے, آگے بھی ڈیٹیلز ہم اس کی پڑھیں گے انشاءاللہ. الرجیم, اچھا اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ شیطان کی جمع شیاطین ہوتی ہے. اردو میں بھی ہم شیاطین کا لفظ استعمال کرتے ہیں, شیطان کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, اور قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ 88 ٹائمز 88 بار آئیں. ٹھیک ہے, اب ہمارا یہاں ایک لفظ رہ گیا رجیم. اب ہم نے دیکھنا کہ رجیم کا کیا مطلب. اب یہ بھی الرجیم ہے. اب یہ جو ہے یہاں ال جو ہے یہ وہ جو, اس کا مطلب یہ کنیکٹنگ ورڈ یہاں آیا, یہ وہ جو ہے, اس کے ڈفرنٹ مطلب آئیں گے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہاں ال کا مطلب ہے وہ جو. رجیم کا ہم کہتے ہیں, ہم نے ترجمہ بچپن سے یاد کیا ہوا ہے, پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, ہے نا, ایسے ہی ہم یاد کرتے ہیں. تو ایکچولی مردود کا معنی یاد ہم کیسے بہت اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا تھا, اس کو دھتکار دیا تھا. تو اس کو جو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں, ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. یہاں یہ دیکھ لیں کہ یہ لفظ بھی 6 بار قرآن پاک میں آیا. اب رجیم کے معنی یاد رکھنے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے, انمیوٹ کر کے کوئی بتائے کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں. ہاں, تو اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس کو رد کر دی گیا ہے, وہ تو دھتکارا ہوا ہے, تو وہ مردود ہے. تو ہمیں کبھی نہیں بھولے گا کہ الرجیم کا مطلب مردود ہے. شیطان اور شیاطین بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی لفظ من بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سے. اللہ کا بھی ہمیں پتا ہے. بی کا ہم نے یہاں ایک مطلب آج سیکھ لیا, کی. ٹھیک ہے, اعوذ آپ کے لیے نیا لفظ تھا,
اس کا ہم نے کہا اس کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اب دیکھیں قرآن پاک میں جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے آپ کو ان کا مطلب آتا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے سیکھنے کا طریقہ ہے. ایسے اس وجہ سے اتنی تیزی سے آپ کو سمجھ آنے لگے گی, بہت مزہ آئے گا. قرآن پاک کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ شیطان کون ہے. وہ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. اس کا ذرا اس کے ایکسپیرینس کا لیول چیک کریں کہ جب آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے وہاں انہوں نے اس نے شیطان نے ان کو جو ہے بھٹکایا. اتنا اس کا کروڑوں انسانوں کو وہ جو ہے کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان کو اچھے راستے سے ہٹا کے اور جو ہے یہ ان کو بھٹکاتا رہے. اور دیکھیں سوچیں کہ انہوں نے جنت سے نکلوا دیا حضرت آدم اسلام کو, تو ہم میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے تو بہتر نہیں ہو سکتا. مزید شیطان نے کیا کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں کہ میں آپ کے بندے ہیں, میں ان کو جو ہے ہٹاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کے راستے سے. اور میں اس نے کہا تھا کہ میں وہ ہم انسانوں پہ دائیں بائیں اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہم پہ حملے کرے گا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے شیطان ہمارے آس پاس ہر وقت ہے اور وہ کسی طرف سے بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان مستقل لگا ہوا ہے, وہ ہم پر مسلسل حملے کرتا رہتا ہے. ہم گھر میں ہوتے ہیں, آفس میں, بازار میں, دوستے میں ہوں, موبائل پہ, اکیلے میں, تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. ہمارا دشمن ہے. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اپنے دشمن کو پہچانے. تو شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اچھا کام کرے, وہ کہے گا نہیں نہیں. ابھی بہت سارے لوگ اللہ کرے کہ ایسے نالج سے شروع کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ کئیوں کو کہتا ہے چھوڑو, یہ تو اتنا آسان سا کورس ہے, یہ تمہارے لیول کا نہیں ہے, چھوڑ دو. وہ جو اس سے پھنس جاتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. کسی کو کہتا ہے بہت ہی مشکل ہے, کیسے کرو گے, چھوڑو. اور این جب کلاس کا ٹائم ہے, دوست بھی کمپنی اگر اچھی نہیں ہے, کچھ نہیں, کہیں چھوڑو چھوڑو یار, آج وہاں کسی ادھر جانا ہے, بڑا مزہ آئے گا, چھوڑو. یہ کیا تم کس کام میں پڑ گئے ہو, یہ لیسن لینے کے اور قرآن پڑھنے کے, کچھ نہیں ہوتا, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, یہ کر لیں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے. اب شیطان ایسا ہے کہ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کو مار سکتے ہیں, نہ ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں اسلام کی, نہ اس کو کوئی ہم کہ ویسے بلا کے کوئی دوستی کر کے کوئی اس سے صلح صفائی کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا کریں, اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا علاج بتا دیا, اور انتہائی طاقتور علاج ہے. وہ کس طرح؟ تعوذ پڑھ کے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں شیطان جو ہے اس نے جب چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, وہ دھتکارا گیا, یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ کیا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم سب بھی اس کی باتوں میں آئیں اور اس کے جیسے ہو جائیں, کیونکہ وہ کہتا ہے ان کو بھی میں جہنم میں جاؤں گا, یہ سب بھی جہنم میں جائیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر شیطان کے ارادے جو ہے نا وہ چکنا چور ہو جائیں گے, اور ہم اپنے نیک ارادوں میں انشاءاللہ کامیاب ہوں. تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا, سیفٹی فرسٹ. اس طرح تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے کہ ہر کام قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ ضرور پڑھیں, سیفٹی فرسٹ. ہم آگے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک سورۃ فاتحہ شروع کریں گے, اس میں ملا کے اور تعوذ کو ملا کے ہم 12 عادتیں سیکھیں گے جو ہمیں ایک کامیاب انسان بنائیں گے. یقین کریں وہ 12 عادتیں سیکھ کے ہم ان پر ہی عمل کریں گے تو دیکھیں کہ ہمارا کتنا ہمیں اپنے آپ میں فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ 12 امپورٹنٹ ہیبٹس, 12 اہم عادات ہم نے انشاءاللہ سیکھنی ہے, جس میں سے پہلی عادت جو ہے وہ ہم نے تعوذ سے سیکھی ہے. ٹھیک ہے, سیفٹی فرسٹ, یعنی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. اب آپ نے یہ پہلی عادت آج آپ یاد کر لیں, اگلی بھی ہم انشاءاللہ کرتے جائیں گے. ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی, آج بھی, کہ یہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم نے اس کو زندگی میں لانا ہے قرآن پاک کو. ٹھیک ہے,
اس کے لیے یہ ماڈل ہے، اس کو آج ڈیٹیل میں سمجھ لیں، روز یہ نہیں بتائیں گے، آپ کو خود بخود سمجھ آئے گی۔ پہلے تو آپ نے مطالعہ کیا، اب یہ ہم نے کر لیا نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تصور اور احساس۔ اب تصور کیسے، کیا لانا ہے؟ تصور میں لائیں کہ آپ جو ہیں وہ شیطان آپ کے گرد موجود ہے، شیطان کے ہم اس سے حالت جنگ میں ہیں، ہم اس کے حملوں کی زد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا تصور کر لیں کہ ہم آپ یوں کھڑے ہیں اور آپ کی چاروں طرف جو ہے نا وہ آگ ہے، اور آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ کیا کریں۔ تو اس وقت اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ ایک دم بارش کر دے اور وہ ساری آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، تو سوچیں کہ اس سے بڑی آپ کو خوشی اور جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ تو یہ تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اور دعا جب آپ مانگتے ہیں تو بالکل یہ ذہن میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گو کہ وہ 7ویں آسمان پہ اوپر عرش پہ ہے، لیکن وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ جو ہم بولتے ہیں وہ تو وہ سنتا ہے، سمجھتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم تعوذ پڑھیں گے تو اس کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تعوذ، تو اس کا واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ میں ضرور لے آئیں گے۔ اس کو فیل کریں کہ اگر آپ اس طرح کی صورت میں ہیں اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی سے پناہ مانگتے ہیں، تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو دعا جب ہم کرتے ہیں تو بھیک کے انداز میں دعا مانگے۔ دیکھیں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی اشارے پہ بھی گاڑی رکی ہے تو فوراً کوئی فقیر بار بار آپ سے جی مانگ رہا ہے جی کچھ دے دیں، آپ نہیں سنتے، لیکن وہ کیا کہے گا، دیکھیں جی اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، مجھے کچھ دے دیں، یہ مسئلہ ہے۔ وہ اس وقت تک کنوینس کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کچھ نہ کچھ اس کو نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، اس کی صفات بیان کریں اور سوچیں کہ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رحیم و کریم ہے، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے، تو ہی مجھے پناہ میں دے سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دعا سنتا ہے اور ہمیں پناہ ملتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ دعا آپ کر بھی رہے ہیں، آپ تعوذ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنی سیلف ایویلیویشن کریں کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں پھنس گیا یا پھنس گئی، اور پھر سوچیں کہ کیا، کیوں میری کمپنی ٹھیک نہیں، کہتے مین از نون بائی دی کمپنی ہی اور شی کیپس۔ تو ہم کہیں گے اچھا یہ میرے شاید دوست کچھ اچھے نہیں ہیں، یہ مجھے اپنے بدلنا چاہیے، یا یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں موبائل جو ہے اس کو بہت الٹی سیدھی چیزیں دیکھ لیتا ہوں، ٹائم بھی ضائع کرتا ہوں اور کچھ چیزیں بھی اچھی نہیں، یا میرے دوست ہیں وہ کیسی کیسی پوسٹیں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ساری جو چیزیں ہیں، تو آپ اپنی جو ہیں اپنا احتساب کریں، اور پھر آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو پلان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پلان کرنا ہے کہ نہیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اپنے ایک دوست صاحب، اگر آپ کو لگا کہ اچھے نہیں ہیں تو آپ صحیح دوستوں کے ساتھ رہیں، وقت کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیں یہ جو آج کل اتنی ٹیکنالوجی کا کتنا فائدہ ہے، آپ مختلف شہروں میں، کچھ لوگ دوسرے ملکوں سے، میں اپنے گھر میں بیٹھی، ہم دیکھیں آپس میں بات کر رہے ہیں، اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو اس سے اس کا بڑا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا، لیکن اگر چاہیں تو برا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پلان کریں گے کہ نہیں اب مجھے ایسے نہیں کرنا، اور بڑا ڈیفینیٹ کا آپ جو ہے اسمارٹ پلان بنانا ہے جس پہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ پھر جب آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں دیکھو میں نے یہ پلان بنایا اور میں نے اس پہ عمل کیا، تو میں واقعی شیطان کے حملوں سے بچ گیا، یا میں بچ گئی اب شیطان کے حملوں سے، میں تو اس کے پھندے میں اب آتی ہی نہیں، یہ جو مرضی کرے، میں تو بس تعوذ پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، جو آپ کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ
کہ کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، پھر آپ اور لوگوں کو بھی دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے، تبلیغ بھی کیجیے۔ تو اسی طرح سے جو بھی چیز جو ہے ہم کو بتائیں کہ اس طرح سے جو ہے ہم جو غلط کام کر لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہمارے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے، تو ہمیں یہ سب اس طرح سے دعا کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، پلان کرنا ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ بھی کس طرح سے شیطان کو ہم لوگ سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ، یہ ماڈل، اسی طرح سے ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور وہی ہمارا مقصد ہے۔ اب تصور، دعا اور احساس کے ساتھ 1 منٹ آپ کا اس کو پڑھیے، کوئی پاس بیٹھا تو اس کو سنائیے، نہیں تو خود اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ جی سب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ بھی پڑھیے۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ سے، شیطان مردود سے۔ ہوں اللہ کی ٹھیک ہے، تو علمو کا مطلب ہے سکھائیے، اکتبو کا مطلب ہے لکھیے۔ کچھ لوگ، اب جیسے میں بتا رہی ہوں کوئی پوائنٹس ہیں، آپ وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں وہ بک میں بھی آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب بس یہ ہمارا قرآن پاک کا الحمدللہ سیشن ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بس اب 1 منٹ کا وقفہ کریں گے، اور ہم جو ہے گرامر کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ اس دوران کوئی سبق سے ریلیٹڈ ضروری سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم میم، سبق سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں